نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اپنے فضل و کرم کے سائے میں اس خوبصورت مجلس میں ہمیں جمع فرمایا۔ وہ رب جس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، ہدایت کے راستوں کی طرف بلایا اور اپنے کلام پاک کی میٹھی میٹھی نورین کرنوں سے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس مجلس کو ہمارے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیری رحمت برستی ہے، جن کے دل قرآن سے زندہ رہتے ہیں۔ جو بات ہمارے لیے بہترین ہو، ہدایت ہو، وہ ہمارے دلوں تک پہنچا دے، اور جو بات ہمارے حق میں نہ ہو اسے ہمیں دور رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ لاسٹ ویک سسٹرز جو ہماری آیت ہی تھی وہ 122 سے لے کر 25 تک تھی، تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں، جو کہ آج کی جو آیتیں ہیں وہ ہماری ہوگی 126 سے لے کے 131 تک۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھے تھے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں برسائی، مگر وہ پھر بھی ناشکری اور نافرمانی کی طرف چلے گئے۔ اور یہ بات ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے ہم پر، مطلب یہ بات کا احساس رکھنا ہے ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے اس دن کی طرف توجہ دلاتے ہیں ان آیتوں میں جہاں نہ کوئی رشتہ بچے گا، نہ کوئی سفارش مدد کرے گی، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر شرف اور مقام کا پیغام دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک سچا ایماندار اور اس کا مقام کیسے بلند ہوتا ہے۔ وہ بندے جو ہر امتحان میں صبر کے ساتھ قائم رہے، جنہوں نے اپنی مرضی کو بار بار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزارا، ان کا دل، ان کا یقین، ان کا توکل سب کچھ پرکھا، اور جب وہ ہر امتحان میں کامل اترے تب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شرف اور اونچا مقام انہی کو ملتا ہے جو اپنا ایمان حقیقت میں ثابت کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں، کہ وہ اپنا شرف اور اونچا مقام انہی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اپنا ایمان حقیقت میں ثابت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایک مثال ہے کہ بندہ اگر رب کے حکم کے آگے سر جھکا دے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جہاں انسانی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کعبے کا ذکر کرتے ہیں، اس گھر کا جسے اللہ تعالیٰ نے امن کا مرکز بنایا، جہاں ہر دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔
تو یہاں تک ہماری آیتیں تھیں. اس کے بعد اب آگے بڑھیں گے آج کی آیتوں کی طرف. آیت نمبر 126. اور آج سسٹرز بہت ہی بہترین آیتیں ہیں جس میں ایک ایک بات اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو سب نے اطمینان سے سننا ہے اور دعوت بھی دینی ہے دوسرے سسٹرز کو. اوکے انشاءاللہ. تو دیکھو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 126، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. اب دیکھو یہاں تک کیا دعا کر رہے، اب یہ دعا کر رہے ہیں. ہاں، جب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ہو پھلوں کی روزیاں دی. اب یہ دعا یہاں تک تھی ان کی. اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری جو تھی، ان کی دینی ذمہ داری جو تھی پوری کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے، اس مقصد سے کہ یہ جو مقدس سرزمین ہے، ہاں، اس کے لیے بنیادی دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ پہلی امن اور سلامتی کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ کے لیے امن کی دعا کی. یہ دعا اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عبادت اور دینی کوششات کے لیے امن اور سلامتی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو جب انہوں نے مکہ میں بسایا تو یہ شہر نہ صرف سنسان اور بے روزگار تھا بلکہ جنگلی اور قبیلے والوں لوگوں کی لوٹ کا مار کا شکار بھی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مکہ تا قیامت تک امن کا مرکز بن گیا. اب پھر دوسری دعا دیکھو کیا کرتے ہیں. دوسری دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی آباد کاروں کے لیے رزق مانگا. لیکن اب دیکھو اس دعا میں یہ جو دعا ہے اس کو انہوں نے کیا کیا، ایمان اور آخرت کے دن قیامت پر یقین رکھنے والوں تک ہی محدود کیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ان کو پھلوں کا رزق عطا کرا. اب ابراہیم علیہ السلام نے شاید اس وجہ سے رزق کو ایمان کے ساتھ جوڑا کیونکہ آیت نمبر 124 میں کیا ہوا تھا، ہم نے دیکھے تھے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا امامت دینے کا، ہے نا، تو اس عہد کے وقت کیا بتایا گیا تھا جب انہوں نے اولاد کا سوال کیے تھے کہ میری اولاد، تو کیا جواب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. اب اس بات کی وجہ سے شاید اسی لیے دنیاوی فائدے کو بھی صرف اہل ایمان تک ہی اپنی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے محدود رکھنا چاہا تاکہ ایمان کی فضیلت ہے وہ ہر لحاظ سے قائم رہے. اب یہاں پر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے. یہاں پہ جو ثمرات کا لفظ جو آیا ہے نا، یہ عربی زبان میں ثمرات کا لفظ جس طرح پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اناج اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو یہاں ترجمہ پھلوں کے بجائے پیداوار کے لفظ سے کیا گیا ہے. اوکے، یاد رکھنا ہے. تو یہ دعا بھی پوری ہوئی ہاں کہ حج و عمرہ کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس سرزمین پر بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس سے تجارت جو ہے، بزنس ہے اور کاروبار ان کا کیا ہو گیا، بڑھ گیا. ہر قسم کی چیزیں اس شہر کے بازاروں میں پہنچنے لگی. پھر حرم شریف کی وجہ سے قریشوں کو ایسی عزت ملی کہ ان کے قافلے بغیر کسی رکاوٹ کی دوسرے ملکوں میں جانے لگے. چنانچہ ہر طرح کی نعمتیں مکہ شہر میں میسر ہونے لگی. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے رزق والی دعا کا جواب کیا دیتے ہیں دیکھو.
ہاں اب آتے ہیں آیتوں کی طرف. یہاں پر آیت کی طرف کیا ہے اگلا حصہ آیت کا؟ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دوں گا. اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کو کیا کیا تھا؟ ایمان لوگوں تک ہی محدود رکھا تھا، ایمان لوگوں کے لیے ہی کی دعا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دوں گا، پھر اسے عذاب النار کی طرف مجبور کر دوں گا. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو یہاں پر دعا کو قبول کیا، لیکن صرف مومن تک محدود نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف اور رب العالمین ہونے کے ناطے کافر اور مومن دونوں کو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں. اس سے یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہرگز اللہ تعالیٰ کی رضا یا آخرت کی کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے فرمایا یہ دنیاوی فائدہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، رزق ان کے لیے نہیں روکا جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا انجام عذاب النار ہوگا. اللہ اکبر. میری بہنوں کتنا گہرا سبق دیتی ہے آیت ہمیں. دیکھو کہ آج کل ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دولت آ گئی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے نا، اور بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں یہاں ہم کیسے چیک کریں گے؟ ہمیں اس طرح چیک کرنا ہے کہ اگر دولت آ رہی ہے تو ہمارا ایمان کتنا ہے، کیا ایمان بھی بڑھ رہا ہے، کیا ایمان سلامت ہے، وہ بڑھ رہا ہے، کیا وہ گھٹ رہا ہے. یہاں اس طرح ہم چیک کریں گے. اگر دولت آ رہی ہے اور یہاں ایمان گھٹ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم خسارے میں. اگر ایمان بھی بڑھا ہے اور یہاں دولت بھی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ ہم سے راضی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی مطلب اور جد و جہد کرنی ہے. انشاءاللہ ہم سبھی مل کر ہی کوشش کریں گے. اب دیکھو آگے بڑھتے ہیں. آگے جیسے کہ ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ان دونوں نبیوں کو مبتلا کیا اور دونوں نبیوں نے کامیابی کا جھنڈا اللہ تعالیٰ کے لیے لہرایا. اب بہت ہی بڑا مقدس کام ان دونوں کے ذمے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. عظیم و شان کام جس کا حکم سن کر دونوں خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیزی سے بڑھ کر اس کام کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبے کی دیواریں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں اسے نکال دو اور جہاں پہلا فاؤنڈیشن ہے وہاں سے نئی دیواریں ڈالنا شروع کر دو. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کرو. جیسے اس بات کا حکم ملا دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حکم کے مطابق کام شروع کیا گیا. ایک پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھاتے تھے اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھے تھے، ہے نا، جو آج کہاں ہے کعبۃ اللہ کے قریب میں 21 میٹر کی فاصلے پر ایک گولڈن کیج کے اندر رکھا گیا ہے. اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو اینٹ یا پتھر دیتے چلے جاتے. دونوں کعبے کی دیواریں اٹھاتے چلے جاتے اور کعبے کا چکر کاٹتے چلے جاتے. حدیث میں آتا ہے اور اپنی زبان سے دعائیں کرتے چلے جاتے جس کا تذکرہ ہمیں اب ہماری اگلی آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں ملتا ہے. اب دیکھو میرے بہنوں، دونوں بھی وقت کے نبی اور کیا دعا کرتے ہیں. دل تھام کے رکھنا اور بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سننا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں دعا میں کہ تو ہم سے قبول فرما، مطلب دیکھو وقت کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قبول فرما ہمارے کام کو۔ مطلب انسان کا عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ضروری ہے کہ وہ عمل کرتے وقت اپنی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل پر توکل رکھنا چاہیے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ تو اسلام میں توکل ایک بہت ضروری تصور یا ہم کہیں گے کانسیپٹ ہے، جس کا مطلب ہے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اور اس کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ یہاں قبولیت کی دعا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو ہمیشہ یہ خوف تھا کہ کہیں اخلاص میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے کام کا شرف حاصل ہونے کے باوجود دیکھو عاجزی کی انتہا ہے یہاں، اور یہاں پہ عاجزی کی انتہا کی انہوں نے اور دعا کی کہ اے رب قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی چھوٹے موٹے عمل کرتے ہیں نا اسے قبول فرما۔ حتیٰ کہ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں میری بہنوں، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو تو قبول فرما۔ کس طرح کی نمازیں ہماری، ہر عمل کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو دیکھو نا یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی اور آخری فکر اس عمل کی قبولیت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس آیت میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ دو عظیم صفتوں کو بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے دعا یہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سمیع، سننے والا، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے اور ہماری دعا بھی سنتا ہے، سن رہا ہے۔ اور العلیم، اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے دل میں چھپے اخلاص اور توحید کی سچائی کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ دعا کے جو الفاظ ہیں نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو تو قبول فرما۔ اب یہ کیا دیکھو نا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہ دعائیں دے رہے ہیں نا، ہاں ایک طرح سے دیکھنے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کتنا رحم و کرم ہے دیکھو ہمارے رب کا ہم پر، ہاں کس طرح ہمیں سکھا رہا ہے، ہاں کس طرح ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آگے دیکھو، آگے بڑھتے، امید ہے یہاں تک جو بھی میں نے بتائی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سسٹرز کے۔ جی الحمدللہ۔ اوکے، اب دیکھو آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں مطلب یہ ابھی آگے جو دعا کی ان کی آگے کی کڑی ہے، ہاں اس میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک۔ اب دیکھو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا پہلا حصہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو مکمل فرما بردار بنا دے۔ یہاں دیکھو ورڈ کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، مسلم کہتے ہیں نا ہم، مسلم خود کو، مسلمان ہیں ہم۔ تو دیکھو یہاں پر اس دعا میں مسلم جو ہے ورڈ اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں مسلم سے مراد کیا ہے، دیکھو قرآن میں جو ہے مسلمان سے مراد کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل دوست ابراہیم علیہ السلام ہونے کے باوجود ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کامل اسلام کی دعا کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کی ضرورت رہتی ہے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے۔ اب کیا سبق حاصل ہوا یہاں ہمیں؟ سب سے پہلے کہ انسان کو خود اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھو جب یہ دعا کر رہے ہیں تو پہلے کیا دعا کر رہے ہیں، خود کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو پہلے انسان کو خود اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان، اسلام، اللہ تعالیٰ کا خوف مطلب خشیت اور تقوی ایسی ضرورتیں ہیں جن سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم، ولی یا کتنے ہی اونچے مقام والا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ نبی بھی، انہیں بھی ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، مجھے ایمان کی فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنی ہی زیادہ اسے ایمان، خشیت اور تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ حاجت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے کیا کہا کہ اسلام کے درجات، کہ دوسری بات کیا کہ اسلام کے درجات کی کوئی حد نہیں، کوئی آخری لائن نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے مسلم کامل بھی، جن کے ذریعے سے دنیا اسلام کے نام اور اس کی روح سے آشنا ہوئی، وہ بھی اپنے مسلم بنائے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں میری بہنوں۔ وقت کے نبی نے بھی دعا کی ان کی مسلم بنائے جانے کے لیے۔ اب دیکھو یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب وہ اپنے مشن کا مرکز تعمیر کر رہے تھے۔ اس تاریخی موقع پر بھی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلم بنائے، مکمل فرما بردار بنائے، مطلب کہ دیکھو یہاں مسلمان بنا دے۔ کتنا گہرا سبق چھپا ہے اس آیت میں، دیکھو اس دعا میں۔ یاد رکھنا ہے میری بہنوں، یاد رکھنا ہے، مسلمان پوری طرح مکمل اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا۔ آج ہمارے ذہن کھل جانے چاہیے، اور یہ جو بات ہے یہ ذہن میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دم فکس کر ڈالنی ہے کہ مسلمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا۔ میری خواہش نہیں، میرے رب کی خواہش۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی نا، اپنے برین کو بار بار اس بات کو دہرانا ہے تاکہ سگنل ملے اپنے برین کو کہ کیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی غلطی کریں گے، جب بھی کوئی مطلب جھوٹ بولے، فوراً ہمارا جو دماغ ہے وہ سگنل دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہمیں اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کرنی ہے. ہاں، معافی، عاجزی، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں وقتاً فوقتاً، ہمیں یہ جو برین ہے نا ہمارا، یہ ہمیں بار بار سگنل دیتا رہے. میری خواہش نہیں چلے گی، میری خواہش نہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش. میری مرضی نہیں، میرے اللہ کی مرضی. میری چاہت نہیں، میرے اللہ کی چاہت. تو جب بھی ہم کسی کام کی طرف بڑھیں گے نا، تو یہ برین ہم کو سگنل دے گا، رک جا، تو مسلمان ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت مطلب پورا فرما بردار بننا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنی ہے. تو اس طرح سے اس بات کو ہم ذہن نشی کریں گے، آپ بھی اور میں بھی میری بہنوں، اس ورڈ کو ہم یاد رکھیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ کا مکمل فرما بردار انشاءاللہ. امید ہے کہ میرے سبھی بہنوں نے اس بات کو اپنی ذہن میں فٹ کر دیا ہوگا. مجھے بتائیں چیٹ پہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایون آج جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، اپنے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے، اس دعا کا مطلب ہم سمجھائیں گے کہ کیا ہے. اور اس دعا کو نا ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں مرتے دم تک اس کو ہم کیا کریں گے، جب بھی کوئی کام کریں گے نا تو ان دعاؤں کو پڑھیں گے میری بہنوں. اوکے انشاءاللہ. اب دیکھو آگے دعا کا دوسرا حصہ آنے والی نسلوں کے بارے میں تھا. کیا کہہ رہے ہیں اس دعا میں؟ کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت پیدا کر جو صرف تیری فرما بردار ہو. اب یہ دعا والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی مال و دولت یا حکومت نہیں مانگی، بلکہ سب سے قیمتی تحفہ دین اور ایمان کی طلب کی. اور اس عظیم دعا کے نتیجے میں ہی بعد میں امت مسلمہ جو ملت ابراہیم ملت مطلب راہ، ابراہیم علیہ السلام کی راہ، یا ہم کہیں گے پیروکار ہیں، جو ہے وہ وجود میں آئی، جس کا تعلق نہ صرف بنی اسماعیل جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں سے ہے، بلکہ تمام مومن سے ہے. یاد رکھنا، تمام مومن سے. اس کے بعد اگلے اس میں عبادت کے طریقے کی طلب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. یہاں مناسک سے مراد صحیح طریقہ مطلب کہ حج اور عمرہ کے خاص طریقے، اور وہ تمام عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے سے تعلق رکھتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی، لیکن اس کی صحیح عبادت کا طریقہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے سیکھنے کی طلب کی. دیکھو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عبادت میں صرف جذبہ کافی نہیں ہے. ایک مومن کو یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے احکام اور عبادت کے صحیح طریقے سکھا دے، تاکہ عمل اخلاص جو ہے وہ اور سنت جیسے مطلب جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، صحیح طریقے سے ہو. اس کے بعد چوتھا جو اس میں ہمیں ملتا ہے، چوتھے الفاظ، وہ ہے توبہ اور رحمت کا تعلق، جس سے کہ دعا کے آخر میں کیا کہتے ہیں، دعا کے مطلب اس آیت میں، ہاں آگے دعا ہے جو کنٹینیو ہونے والی ہے، پر اس آیت کی آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، تواب نہایت مہربان رحیم ہے. تو یہاں دیکھو جیسے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، سن لیس ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت کی طلب کرنا ہمیں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق کی اہمیت سکھاتا ہے، کہ ہر مومن کو کتنی ہی اچھے کام کرنے کے بعد بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجز رہنا ہے اور توبہ کرنی چاہیے، ہے نا. صحیح میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ تمام انسان خطا کرنے والے ہیں، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر رات میں قیام کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اب دیکھو، مطلب اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ تو یہ بات ذہن نشی کرنا ہے ہمیں یہاں پر۔ اس کے بعد دیکھو اس آیت کے اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفتوں، تواب مطلب کہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم مہربان سے کیا گیا ہے نا۔ یہ یقین دلاتا ہے ہمیں کہ جو کوئی بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب دیکھو، امید ہے کہ یہاں تک الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ آیت۔ اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 129 کی طرف۔ تو دیکھو اب آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو ہے دعا کی جو ہے اگلی کڑی، جو کہ سب سے عظیم دعا ہے، جو کہ نبوت کی بنیاد بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد بنی، ایک عظیم دعا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کی مکمل روحانی ہدایت کے لیے، اسپیریچول گائیڈنس کے لیے یہ آخری اور نہایت اہم دعا مانگی۔ علماء کا اجماع ہے اس پر، اور حدیث یہ ثابت کرتی ہے، مطلب حدیث سے ثابت ہے کہ یہ دعا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بشارت کا مطلب خوشخبری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ تو اس دعا کا قبول ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل سے ظہور ہونا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مقام اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کیے گئے عہد کی نشانی ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، حالانکہ یہ تو پہلے سے طے تھا، ہاں، لیکن ان کی دعا کو کتنا بڑا شرف دیا گیا، دیکھو۔ ہاں، اس کے بعد اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو 4 ذمہ داریوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب مطلب کہ مشن کو، جو دینی اور روحانی تبدیلی کے لیے ضروری ہے۔ پہلا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، مطلب کہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سر چشمہ، سورس اور دعوت کی ابتدا اسی کلام سے ہوتی ہے نا۔ آیتیں مطلب کہ کلام پڑھنا، پہنچانا، اس کے بعد میں جیسے کہ تعلیم کتاب، کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کے صحیح معنی اور احکام لوگوں کو سکھانا۔ اس کے بعد دیکھو تعلیم حکمت، دوسرا کیا ہے، انہیں کتاب کے بعد سیکنڈ کیا تھا، کتاب پڑھ کر بتانا، اس کے بعد حکمت، ہاں، حکمت کی تعلیم دینا۔ حکمت سے مراد یہاں کیا ہے کہ کتاب کی روح، اسپرٹ، اس کی گہری سمجھ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، اس کی عملی استعمال جو ہے، مطلب کہ پریکٹیکل ایپلیکیشن جو ہے، ہاں، وہ اور سنت نبوی ہے۔ حکمت وہ علم ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے اور اسے عمل میں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ہاں، تو مطلب کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، مطلب جو آج ہم کر رہے ہیں نا، ابھی جو ہم کر رہے، سمجھ رہے ہیں قرآن کو، ہاں، تو اس کے لیے بھی دعا کی تھی، دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت کو ہمیں سمجھائیں۔
اس کے بعد چوتھا جو ہمیں ملتا ہے وہ تزکیہ نفس، مطلب کہ جو ان لوگ ہیں ان کا کیا کیے، تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ مطلب کہ پیوریفیکیشن، جو کہ بہت، اس کا جو معنی ہے نا یہ بہت براڈ ہے، وسیع ہے۔ اس سے مراد صرف ظاہر پاکی نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ عقیدہ، ہاں، مورل ایتھکس بولتے ہیں نا ہم لوگ، ہاں، عادت اور مکمل زندگیوں کی پاکیزگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک سچا رہنما ہمیشہ اپنی نسلوں کی دنیا سے زیادہ ان کی دینی اور روحانی فکر کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت اور پاکیزگی کی طلب ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا کا اختتام اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفتوں سے کیا، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر العزیز آتا ہے نا، جو سب سے زیادہ قدرت والا ہے، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا اور جس کا فیصلہ سب پر غالب ہو، چاہے لوگ پیغام نبوت مطلب اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان نہ بھی لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے نا یہ ضرور پورا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر وہ انسان جو سننے اور سمجھنے کے لائق ہے ان تک ہدایت پہنچنا طے ہے۔ اس کے بعد دیکھو الحکیم، یہ اس بات کا اقرار ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم مقصد جو کہ نبوت کا سلسلہ ہے، ہاں، اس کی تکمیل مطلب عمل میں لانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ حکمت مطلب حکمت دینے والا، الحکیم مطلب کہ حکمت دینے والا۔ اب دیکھو میری بہنوں، انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے ہی نہیں بنایا، اس کا ماسٹر پلان پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا۔ تو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور 1,24,000 انبیاء صرف ایک پیغام لے کر آئے کہ انسان کا دنیا میں آنا بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، لیکن انسان تکبر میں، گھمنڈ میں اپنی عقل کو خدا بنا کر اللہ تعالیٰ کے پلان کو غلط ثابت کر رہا ہے، غلط سمجھنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے پرپسفل لائف، اچھائی، انصاف، سچائی، خود کو بہتر بنانا، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی گزارنا، فطرت کے خلاف نہ جانا، انسانیت نبھانا اور اپنے رب کو، کریٹر کو پہچاننا، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی تاکہ وہ صحیح فیصلے سے اپنی راہ چن سکے۔ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ کی طرح ہے میرے بہنوں، جہاں ہماری چوائس، ہر سٹرگل، ہر درد ہمارا جو ہے یہ فائنل سٹیٹس کو طے کرتا ہے۔ پر انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، اس لیے جب مشکل آتی ہے تو کیا کہتا ہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ اس کا سوال کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس چیز میں میرا ٹیسٹ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، پر یہ بات نہیں سمجھ آتی انسان کو، بس وہ اسے پریشانی سمجھتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
तमाम परेशानियों की वजह क्या है? मुकद्दर से ज्यादा चाहना, वक्त से पहले चाहना, है ना? सब्र की कमी। तो अल्लाह ताला की हिकमत को हमें समझना है। अल्लाह ताला उसकी जो हमें अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है वो किस लिए बनाया है, किस लिए इस दुनिया में भेजा है, इस मकसद को जहन नशी करना है, हमें जहन में फिक्स करना है। उसके बाद अब देखो मेरी बहनों, ये जो है आयतों से क्या हमें सबक मिला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए रिस्क और अमन मांगने के बाद उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी आने वाली नस्लों की दीनी सलामती और हिदायत थी, है ना? उसके बाद दूसरा हमें क्या मिला कि वालिदैन के लिए यहाँ सबक ये है कि वो अपनी औलाद के लिए दुनियावी कामयाबियों से ज़्यादा तज़किए नफ्स और किताब हिकमत की तालीम की दुआ करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जान लिया था कि अगर उनकी औलाद को ऐसा रहनुमा मिल जाए जो उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इनका तज़किया कर दे तो ये उनके लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो इस दुआ को हमें याद रखना है मेरी बहनों। ओके, उसके बाद अब देखो आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 130 की तरफ। उम्मीद है अब तक जो भी मैंने बताई यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आयत नंबर 130 देखते हैं। 1 मिनट दें हाँ सिस्टर्स। तो देखो आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, दीन इब्राहिम से वो ही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। अल्लाह अकबर। कैसे देखो अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि दीन इब्राहिम से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। हमने तो इसे दुनिया में भी बरगज़ेदा किया था और आखिरत में भी वो नेककारों में से हैं। अब यहाँ मिल्लत इब्राहिम से मुराद तौहीद और मुकम्मल इताअत है मेरी बहनों, टोटल सबमिशन, जिसे इस्लाम कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा शिर्क से दूर रहे और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की। फिर सफ़ी है नफ्स यहाँ पे ना मतलब कि खुद को बेवकूफ़ बनाना। वो शख्स जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस साफ और सीधे रास्ते से मुंह मोड़ता है उसे कुरान ने क्या कहा है, बेवकूफ़ कहा है, बेवकूफ़। इसका मतलब है ऐसा शख्स जिसने अपनी फितरत जो क्या थी, तौहीद पर मबनी थी, जिसे तौहीद पर कायम रहना था, उसे भुला दिया। उसने अक्ल से काम नहीं लिया या उसने खुद अपनी ज़ात को जहालत और गुरूर में मुब्तला कर दिया। ये तंबी उन एक्चुअली ये अल्लाह ताला तंबी जो है ये उन अहले किताब और कुरैश के मुशरिकों के लिए थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असल दीन से हटकर अपनी बनाई हुई गलत रिवायतों पर कायम थे, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विरासत का दावा करते थे। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि विरासत का दावा करने के बावजूद वो दीन इब्राहिम से हटकर खुद की बेवकूफ़ी का सबूत दे रहे। और आज अफसोस अफसोस हम भी उन्हीं की कतार में खड़े हैं। ज़बान पर इस्लाम के दावे हैं मगर दिल में ख्वाहिशात के बुत, अमल में न इखलास है, न फर्मा बरदारी है, न कुर्बानी है। हमने भी दीन को रिवाज बना दिया है और रिवाज को दीन बना दिया है। और फिर भी बड़े शान से कहते हैं ना, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बेवकूफ कह रहा है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते। अब हमें मेरी बहनों यहाँ खुद सवाल करना है, कहीं वही बेवकूफ़ी जिस पर अल्लाह ताला ने पहली कौमों को पकड़ा आज मेरे अंदर तो नहीं है ना?
میں بھی ایسی کہیں بیوقوفی تو نہیں کر رہی ہوں نا؟ یہ سوال کرنا ہے ہمیں اپنے خود سے، پوچھنا ہے کہ کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ، دیکھو بے وقوف کہہ رہا ہے ایسے لوگ۔ آج ہم بس بولتے نا اسی دنیا میں گم ہو چکے، برتھ ڈے، یہ جو ہمارا کلچر ہے ہی نہیں، ہمارا اسلام ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہمیں کہ مکمل اطاعت کرنی ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہت بڑی غلط فہمیوں میں ہیں میری بہنوں، بہت بڑی غلط فہمیوں میں۔ ہم خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، شادیاں ایسی شادیاں بنا رہے ہیں نا، ہر شادی کا ہر حصہ جو ہے یہ کلچر سے بھرا ہوا ہے، دوسرے ویسٹرن کلچر سے بھرا ہوا ہے ہر حصہ۔ کیوں؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے یہ کبھی ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کی مرضی جانی؟ نہیں، ہم بس اپنی خواہشات، میری خواہش کیا ہے، میری بچوں کی خواہش کیا ہے، شادی بڑی کرتے کیوں؟ میرے بچے کی خواہش ہے، بیچارے جو گزر چکے نا ان پر ہم تھوپتے ہیں کہ انہیں وہ مرے نا، ان کی خواہش تھی اس لیے ہم ایسی شادی کر رہے ہیں، ہاں، اور بیچارے ان کو گناہ کے مستحق بناتے، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ذہنوں میں بس خرافات رہتے ہیں، ہاں، لیکن ہم کچھ سوچتے نہیں، بالکل نہیں سوچتے۔ اب پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں برتھ ڈے منانا حرام ہے، یہ شادیوں میں جو رسمیں ہو رہی یہ حرام ہے، میوزک حرام ہے، ہاں، لیکن پھر بھی اسی کی طرف چلے جاتے، ہاں، اور یہاں تو کیا ہے، دعوے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف یہاں ہمیں بے وقوف کہہ رہا ہے میری بہنوں، بے وقوف۔ تو یاد رکھنا اس آیت کو، اس بات کو ہمیشہ کے لیے کہ آج سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما بردار بننا ہے۔ مجھے چیک کرنا ہے خود کو، انٹروسپیکشن کرنا ہے میرا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہ میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی مکمل جو اسلام کی راہ پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا ہے نا، اتنا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے نا کہ اس سے دوری اختیار کرنا بولے تو بہت مطلب ہمارے اوپر جیسے کہ پہاڑ گر جاتا ہے۔ نہ نہ نہ، ایسے تو نہیں ہوگا، ہم لوگ سوچتے یہ تو ہونا ہی چاہیے، ہاں؟ رہو کل کھڑے، کل کے لیے تیار رہو، عذاب کے لیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے، سمجھا رہے ہیں ہم کو اتنی پیار سے۔ ایک بچے کو کیسے ہم سمجھاتے ہیں ایک ایک بات، اسی طرح ہمارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنا ہے۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ایک ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کیا، ہاں یہ بات ہے نا، تب ہم کیا کریں گے، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جو ہماری جو گندگیاں ہیں نا اسے صاف کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں جو چیزیں ہم نے بھر رکھی ہیں، ہاں، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اصلی مسلمان کیسے بننا ہے یہاں پہ ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، اور یہ باتیں ہم اچھے سے سمجھیں گے اور تبھی عمل میں لائیں گے نا۔ پر نہیں، ہمیں تو قرآن میں آنا ہی نہیں، کیونکہ اگر آئیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، یہ سوچ ہم رکھتے ہیں میری بہنوں۔ تو دیکھو کیا کس طرح اللہ تعالیٰ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سوچو پھر یہاں پر۔ اس کے بعد دیکھو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عظیم مرتبے کا اعلان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیاوی اور آخروی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے اسے دنیا میں اپنی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست بنا کر انہیں امامت عطا کرنے اور ان سے بیت اللہ مطلب کہ کعبے کی تعمیر کروا کر دنیا میں سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کی عظیم کامیابی کی ضمانت دی ہے، دیکھو یہاں پر ہے نا، ماشاءاللہ۔ اور وہ نیک اور راست باز مطلب کہ سچے سیدھے راستے پر چلنے والے، حق پر قائم رہنے والے، انصاف پسند لوگوں میں شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔
یہ دونوں جملے جو ہے اہل کتاب کے غلط عقیدوں کو رد کرتے ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑا، کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اتنی عظمت بخشی ہو، اس کے دین کو چھوڑنا جہالت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نام کے لیے تو ہے نا، ابھی جیسے ہم نے دیکھے کہ دعوے کے لیے تو ہے، ہم باقی کچھ نہیں، نہ سنتوں پر ہم، نہ کوئی مطلب عمل ہمارے جو ہے وہ سنتوں پر ہے، نہ فرض ادا ہو رہے، سنت تو چھوڑو، یہاں فرض کی مارا ماری ہے، فرض ادا نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات یہاں دھیان میں رکھنی ہے ہمیں۔ یہاں دیکھو اس آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ توحید انسان کی فطرت ہونی چاہیے۔ جب کوئی شخص توحید کو چھوڑتا ہے اور شرک یا غلط عقیدے کی طرف جاتا ہے تو وہ صرف دین سے ہی نہیں بھٹکتا، بلکہ وہ اپنی ہی ذہنیت مطلب مائنڈ سیٹ اور انسانی فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے، اور اس طرح وہ خود کو، اپنی ذات کو بے وقوف بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے چنا کیونکہ انہوں نے اخلاص اور مکمل اطاعت کا اظہار کیا، جیسے کہ آیت نمبر 124 میں ان کی آزمائشوں سے ثابت ہو۔ لہٰذا سچی کامیابی اور برکت اس دین میں ہے جو ہمارے نبیوں نے ہمیں دی ہے، خالص توحید اور مکمل فرما برداری۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اب دیکھو یہاں اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کا بہت ہی خوبصورت پہلو دیکھنے ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے مختصر پر جامع حکم مطلب دیتے ہیں، بڑا حکم دیتے ہیں، الفاظ مختصر ہے پر جو حکم ہے یہ بہت بڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسلم۔ اب یہ اسلم مطلب کیا؟ یہ بھی روٹ ورڈ جو ہے نا یہ اسلام سے، اور اسلام کی اطاعت کرنے والا کون؟ مسلمان ہے نا، اسلام پر چلنے والا مسلمان، اور دین کیا ہے ہمارا؟ اسلام۔ تو اسلام کے روٹ سے یہ ورڈ ہے اسلم، اور اس کا مطلب ہے مکمل طور پر اطاعت کرنا، حکم ماننا اور اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سپرد کرنا، سرنڈر ونس ول۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب ابراہیم علیہ السلام امتحانات کی آگ سے گزر چکے تھے اور ان کا ایمان مکمل طور پر ثابت ہو چکا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھو، جو کہ حکم کی عظمت کے مطابق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بے جھجک وداؤٹ ہیزیٹیشن اقرار کیا، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا۔ سوچئے میری بہنوں، سوچئے کہ کیا لمحات ہوں گے، وہ کتنی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فوراً بے جھجک اس کی حامی بھری۔ پوری طرح سے مکمل اطاعت کے جواب میں اپنا سر جھکایا۔ اور میری بہنوں، ایسے ہی خوبصورت لمحات روز 5 وقت ہمیں ملتے ہیں۔
کتنے وقت؟ 5 وقت۔ پر افسوس کہ ہم نے ان لمحات کی قیمت ہی نہیں سمجھی۔ ہر سجدہ ایک چھوٹا جہاں، جہاں ہم اپنے خالق کے سامنے عاجزی، محبت اور مکمل اطاعت کی حامی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکمل اطاعت کی حامی کا اظہار کرنا ہے، مگر ہمارے سجدے تو محض ایک روٹین یا جسمانی حرکت بن گئے ہے نا، جہاں اخلاص اور دل کی موجودگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور اسی لیے ہماری روح اس سکون، قربت اور مکمل اطاعت کی حامی سے محروم ہو چکی، محروم رہ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے ہمارے لیے۔ ہاں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اگر ان لمحات کی اہمیت کو سمجھیں اور ہر سجدے میں ہم دل سے جھکیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور محبت کے جذبات کے ساتھ، تو روزانہ ہمیں بھی وہی روحانی خوبصورتی نصیب ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس مختصر جواب میں دیکھو اسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر مکمل اطاعت اور خود کو پوری طرح سے رب الکائنات کے سپرد کر دینا۔ علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسلم لک میں نے تیرے سامنے سر جھکا دیا ہے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا گے؟ لرب العالمین، اس کا اضافہ کیا۔ اس میں 2 اہم نقطے پوشیدہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی عظمت اور تعریف بیان کی کہ وہ صرف ان کے رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف وہی نہیں جو سپرد ہو رہے ہیں، بلکہ وہ صرف ایک اللہ کی ماتحت ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، مطلب سب ہمارے لیے بھی ہے نا۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی دراصل کیا تھا؟ اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کا بنیادی دین صرف اسلام ہی رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اس کے احکام پر مکمل اطاعت کرنا۔ اس طرح اس آیت نے اہل کتاب کے اس دعوے کو ختم کیا کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کسی خاص نسلی مذہب کے پیروکار تھے۔ اصل دین ایک ہی تھا جو ہے اسلام۔ تو یہ آیت ہمیں یہاں سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو ہمارا جواب ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، بنا کسی سوال یا شرط کے، فوراً اور مکمل طور پر قبول کر لینا۔ یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ اگر ہم صرف زبان سے ایمان لے آئے کہتے ہیں تو وہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ سچا اسلام وہ ہے جہاں ہماری ذاتی مرضی، ہمارے خواہشات اور ہماری ذمہ داریاں سب کچھ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس اصول کو اپنی پوری زندگی کی آزمائشوں میں ثابت کر دکھایا۔ تو امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا میری بہنوں کی۔ اوکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج ہم نے جو آیتیں سنی، جو باتیں سمجھی، جو نصیحت ہمارے دلوں تک پہنچی، یا رب ان کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنا دے، ہمارے قلب کو ان آیتوں کے نور سے روشن کر دے، ہمارے ضمیر کو زندہ کر دے،
اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیری باتوں کو صرف سنتے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو تیری رحمت کے مستحق ہیں، جو تیرے حکم پر چل کر عزت پاتے ہیں، جو تیری نافرمانی سے بچ کر اپنی آخرت کو روشن کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہمارا ہم سفر بنا، ہماری قبر کا نور بنا، قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے پیارے بندوں کی صف میں قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔